جب تک سیدہ بی بی فاطمہ بنت اسد قریب نہ آئیں، جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہ دنیا میں جلوہ گر ہونے کا ان کے ظہور کا دن تھا، آپ جیسے ہی کعبہ کے قریب آئیں تو کعبہ کی دیواروں نے پھٹ کر بتایا، دنیا کے نظام میں عجیب بات ہے کہ کہیں دیوار گر جائے، کہیں کوئی دیوار گر جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اندر سے باہر بھاگتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، جب دیوار کوئی گرتی ہے تو ہم اپنی جان بچا کر ہم اندر سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ اندر کی طرف دوڑیں، ان کو پتا تھا کہ یہ دروازہ جدید قسم کا پروردگار نے لگایا ہے، یہاں ہاتھ سے کھولا نہیں جاتا، خدا کی مرضی سے کھولا جاتا ہے۔ یہاں عرب کے شیوخ، عرب کے بڑے بڑے بادشاہ جب کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے نا۔ قربان جائیں حیدر کرار کی ماں کو کہ علی کی والدہ جب کعبۃ اللہ کے قریب جاتی ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا، دیوار کھلتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ہدایت کا مرکز اس لیے ہے کہ ان دیواروں نے علی کی ماں کی عزت کی ہے، علی کے آنے کی عزت کی ہے، اس عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے۔ اور پھر قرآن میں آیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، لوگوں، دنیا والوں، حاجیوں، حج پہ جانے والوں، تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ یہ حج حلال کی کمائی کا حج ہونا چاہیے۔ بہنوں کی جائیدادیں، بیٹیوں کے انگوٹھے لگا کر حج نہیں ہوتا، حج ہوتا ہے حلال کی کمائی کا جڑا ہوا پیسہ۔ جب خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کے گھر میں جا کر وہ 2 چادریں پہن کر، جو 2 چادروں میں لپیٹ کر تجھے قبر کے حوالے کیا جائے گا، انہی 2 چادروں میں تجھے اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ وہاں تیرا نخرہ، تیری بودی کو اتار دیا جاتا ہے، تیرے سر پہ رکھے ہوئے بال جن کو ناز و نخرے سے تیل لگا لگا کے پھرتا ہے، کنگیاں کر کر کے پھرتا ہے، وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر جو بڑے آکڑ کے چڑھنے والا، جو بڑے جلال میں پھرنے والا، اب تیرے جلال کا کیا ہوگا جب تو صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے گا؟ پھر جیسے ہی لائٹ آن ہوگی ریڈ کلر کی تو تجھے یہ نہیں ہے کہ تو اسی طرح نخرے سے چل، چھوڑ اپنا نخرہ۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی وہ لائٹیں جلیں، تیرے نخرے، تیری عمر کا لحاظ نہ کیا جائے گا، تجھے کہا جاتا ہے دوڑ دوڑ یہاں سے۔ کیا ہوا اے اللہ، تو دوڑا؟ کہا نہیں، خدا دوڑتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میرے نبی محمد کے گھر والے دوڑے ہیں، جو سنت مصطفیٰ کے گھرانے کی ہیں، اسے عبادت بنا دیا گیا۔ بال منڈوانے والا حاجی حج کرنے گیا ہے اور بال منڈوائے ہیں، اس سے پوچھو تو نے یہ بال کیوں منڈوائے؟ اللہ تو سر سے پاک ہے، وہ تو سراپا نور ہے، وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، تو یہ سر کس نے منڈوایا؟ یہ گنجا کس نے کروایا؟ یہ سر کے اوپر سے بال کس نے اتروائے؟ کہا محمد کے گھر کی بات ہے۔